بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورثاء و لاحقین قبر کے سپرد کر کے آتے ہیں تو قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ وہاں پھر سوال و جواب ہوتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور تین طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تم اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن چند افراد ایسے بھی ہیں جن سے حساب و کتاب نہیں ہوتا، قبر کی تکلیفوں سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور ان سے اس طرح کے سوالات بھی نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام تو خیر یقیناً وہ تو اعلیٰ اعزاز کے حامل ہیں، ان کا مقام مرتبہ تو بہت زیادہ ہے۔ چند اور افراد بھی ہیں جن کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو راہ خدا میں مسلمانوں کی سرحد پر جو باؤنڈری ہے وہاں پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے۔ آگے چل کر کے احادیث بھی ہم ذکر کریں گے اور فقہا کی عبارات بھی۔ اسی طرح جو شخص جو ہے پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے فوت ہو جائے، پیٹ کی بیماری اسے لگی رہی جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ تیسرا ہے طاعون کے سبب، طاعون کی وجہ سے فوت ہونے والا۔ اور چوتھا ہے طاعون کے زمانے میں فوت ہوا لیکن طاعون کے علاوہ کسی اور بیماری میں فوت ہوا، جبکہ وہ صابر بھی رہا، صبر کرتا رہا اور ثواب کی بھی اس نے نیت رکھی، امید رکھی۔ صدیق ہے۔ اور مسلمانوں کے وہ بچے جو نابالغ ہو کر کے فوت ہو گئے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ اور وہ شخص جو شب جمعہ یا جمعہ کے دن فوت ہوا۔ آٹھواں یہ ہے کہ جو ہر رات سورہ ملک پڑھ کر کے سونے والا ہو۔ بعض نے کہا کہ سورہ السجدہ بھی ہے، وہ بھی ساتھ پڑھتا ہو، اور سورہ سجدہ بھی ساتھ پڑھنے والا ہو، اور مرد موت میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھنے والا ہو۔ تو ایسے لوگ یعنی 8 قسم جیسے کم و بیش ہیں جن سے حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ شہداء کے بارے میں جو قبر کی تکلیف ہے، اس کی جو مصیبتیں ہیں، فتنے ہیں، اس سے محفوظ رہنے کے حوالے سے جو ہے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عوربات یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ وإن مات جرى علیہ عملہ الذی کان یعملہ وأجری علیہ رزقہ من الفطان۔ ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا، فرمایا 1 ماہ کے روزے اور رات بھر عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر پہرا دینے والا فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جو وہ کیا کرتا تھا آئندہ بھی جاری رہے گا، یعنی اگرچہ وہ فوت بھی ہو چکا ہے، اس کے لیے اس کا رزق جاری کیا جائے گا، اور وہ قبر میں سوالات کر کے امتحان لینے والوں سے بھی محفوظ رہے گا، یعنی وہ جو سوالات ہیں ان سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ حدیث صحیح مسلم ہے، کتاب الامارہ، باب فضل الرباط فی سبیل اللہ، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 142 ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اسی کے تحت لکھتے ہیں، یعنی چھٹا پہلو علماء کرام کے اس پر اتفاق ہے کہ یفتنون یا فتنہ قبر سے مراد جو ہے 2 فرشتوں یعنی منکر اور نکیر کا سوال کرنا ہے۔
اور اس سوال قبر اور نکیرین کے بارے میں احادیث واضح ہیں، اس لیے اس سوالات قبر کرنے والے دونوں فرشتوں کو جو ہے آزمائش میں ڈالنے والے بھی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ جو منکر نکیر ہیں، جو سوالات کرتے ہیں، ان سوالات سے جو ہے محفوظ رہے گا، ان سے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح سنن نسائی میں ہے، راوی حضرت راشد بن سعد وہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید قال قفا ببارکۃ السیوف علی راسہ فتنہ۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کیا معاملہ ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان جو ہے اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہیں، یعنی امتحان ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، سوائے شہید کے، شہید سے جو ہے سوالات نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر پر چمکتی تلوار کی آزمائش ہی کافی ہے، یعنی وہ جو رائے خدا میں لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے اور دشمن کی تلوار اس کے سر کے اوپر ہے، فرمایا یہ سب سے بڑی آزمائش جو ہے اس کے لیے کافی ہے، اتنے بڑے مرحلے سے گزر گیا ہے، تو لہٰذا اب قبر کی آزمائش سے، سوال و جواب سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ کتاب سنن نسائی، کتاب الجنائز، باب الشہید، جلد اول، صفحہ نمبر 299 ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بھی اسی کے تحت لکھتے ہیں کہ قبر کے امتحان اور دو فرشتوں کے سوالات کے متعلق جو روایات ہیں، احادیث ہیں، وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ان کبار صحابہ کرام سے مروی ہیں، صحابہ سے، کثیر صحابہ سے مروی ہیں، حضرت انس ہیں، حضرت برا ہیں، حضرت تمیم داری ہیں، حضرت بشیر بن کمال ہیں، حضرت ثوبان ہیں، حجاج بن عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ بن رواح ہیں، حضرت عبادہ بن صامت ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، حضرت دمرہ بن حبیب ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عثمان بن عفان ہیں، فاروق اعظم ہیں، عمر بن عاص ہیں، معاذ بن جبل ہے، ابو امامہ ہیں، حضرت ابو درداء ہیں، ابو رافع ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت ابو قتادہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ ہیں، حضرت اسماء ہیں، اور سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور پھر ایک الحاوی للفتاوی کتاب ہے، اسی میں ہے کہ یعنی سوال جو ہے قبر میں منکر نکیر کا سوال کرنا، یہ تمام مخلوقات کے لیے جو ہے وہ عام ہے، اس سے کوئی شخص جو ہے بچ نہیں سکے گا۔ یہ ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو محفوظ رہتے ہیں، ان میں سے ایک شہید بھی ہے جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح فقہ اکبر کی شرح ہے من ہو روض الازہر ملا علی قاری کی، وہ فرماتے ہیں کہ سوال قبر کے عموم سے انبیاء کرام بھی محفوظ رہیں گے، ان سے بھی حساب نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا، بچے ہیں اور شہداء ہیں یہ مستثنیٰ ہیں۔ دیگر کتب کا حوالہ بھی ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ آخری جن اور لوگوں کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، اس کے تحت جو ہے رد المحتار علی در مختار میں ہے، فرمایا کہ من لا یسأل ثمانیۃ، یعنی جن سے سوال نہیں ہوگا وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا ہم تذکرہ بھی کر چکے ہیں۔ شہید ہے، رائے خدا میں سرحد پر پہرہ دینے والا ہے، طاعون یا پیٹ کی بیماری میں جو فوت ہوا، طاعون کے زمانے میں جو غیر طاعون سے فوت ہوا جبکہ وہ صابر ہو اور ثواب کی نیت رکھتا ہو، صدیق ہے، بچے ہیں، شب جمعہ میں جو فوت ہوا، جو ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا ہے، بعد نے کہا سورہ سجدہ بھی، جن کا ہم تذکرہ پہلے تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اور اسی کے تحت جو ہے انہوں نے یہ حوالہ وغیرہ بھی دیا ہے کہ الشہید المرابط والمطعون المیت زمانہ طاعون وغیرہ وغیرہ۔ تو الغرض یہ چند خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ منکر نکیروں کے سوال و جواب سے محفوظ رہتے ہیں، قبر کی فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شب جمعہ یا جمعے کے دن جو ہے موت دے دے، یا پھر کم از کم جو ہم کام کر سکتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت روزانہ کر کے سو جائیں۔ اگرچہ واضح ہے کہ اب جہاد تو ہو ہی نہیں رہا، اگرچہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو فوجی حضرات جو ہے اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر
پہرا دیتے ہیں باؤنڈری پر، تو یقیناً وہ اس اعزاز کے حامل ہیں۔ اگر ان کے وہاں موت آ جاتی ہے تو یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس اعزاز کے حامل ہیں۔ انسان کو کم از کم دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے عذاب قبر سے اور منکر نکیروں کے سوال جواب سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، جب انسان قبر کے اندر کامیاب ہو گیا تو آخر میں بھی یقینی طور پر جو ہے اس کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔